يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا ہے، یہ دین اور اسلام صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، مدرسوں تک، مکتبوں تک اور تعلیم گاہوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام اور دین کی منشا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات ہمارے تمام اسلام کے ماننے والے لوگوں کی زندگی میں آ جائیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری دینداری صرف مسجدوں تک محدود ہوتی ہے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی، تھوڑی بہت تعلیم سن لی، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر و تسبیح پڑھ لیا، نفلیں پڑھ لی، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، نماز، عبادت، ذکر و اذکار، وہ تمام چیزیں ہم نے مسجد میں آ کے کر لی۔ اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے ہمارا حلیہ، لباس شرعی طور پر اپنا لیا، یہ ماشاءاللہ شرعی لباس ہم پہنتے ہیں، ہمارے کردار سے اور اعمال سے بھی دینداری ٹپکتی ہے۔ رمضان آتا ہے، رمضان کے روزے ہم رکھ لیتے ہیں، اور جو کچھ موٹے موٹے دین کے احکامات اور ضروری چیزیں ہیں وہ تمام ہم انجام دے لیتے ہیں بذات خود، بنفس نفیس، ہم اپنی ذات کے لحاظ سے۔ لیکن تنہا ہمارا دیندار بننا، بذات خود، بنفس نفیس ہمارا دینی احکامات پر چلنا، یہ کافی نہیں۔ اس سے بڑھ کے بھی ہمارے کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کرنا بھی ہمارے ذمے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں ہیں اپنے ماتحت، جن پر ہمارا اثر پڑتا ہے، جن پر ہم اپنا اثر ڈال سکتے ہیں، جو ہمارے تابع ہیں، ماتحت ہیں، ان لوگوں کی دینداری کی فکر کرنا، ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ فرض کریں ایک انسان کی فیملی 5 افراد پر مشتمل ہے، ایک وہ خود ہیں، ان کی بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں۔ تو اب ایک انسان کا جس کی فیملی 5 افراد پر مشتمل ہے، صرف اپنے آپ کو دین کا تابع بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بھی کیا کرے،
فکر کریں. میرے گھر کے افراد دین کو کتنا فالو کرتے ہیں, دین کے احکامات پر کتنا چلتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار اور سربراہ بنایا ہے, آپ کو ذمہ داری دی. آپ کی فیملی کے افراد جو بات آپ کی سنیں گے, آپ کی جو بات مانیں گے, آپ کا اثر جو ان پر پڑے گا, کسی دوسرے کی نہ تو وہ بات مانیں گے, نہ کسی دوسرے کا اتنا اثر ان کے اوپر پڑے گا. اور آپ کی بات کا اثر اسی وقت پڑے گا جبکہ آپ خود دین کے ان احکامات کے پابند ہوں گے جن احکامات کی آپ اپنے گھر والوں کو تاکید کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے, نماز کے پابند رہیے. دیکھو ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پلٹی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ کر دی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور ساتھ میں آپ بھی نماز کے پابند رہیے. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا اپنے گھر والوں کو نماز کا یا کسی بھی دین کی بات کا حکم دینا اسی وقت اثر انداز ہوگا جبکہ آپ خود ان احکامات پر کیا کر رہے ہوں گے, عمل کر رہے ہوں, ان احکامات کی پابندی کر رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس سانچے میں دینداری کے اور اسلام کے اس سانچے میں ہمیں ڈالنا پڑے گا جس سانچے پر ہم اپنے گھر والوں کو لانا چاہتے ہیں. جس دینداری پر اور اسلام کے احکامات پر ہم اپنے گھر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ہمیں بھی کیا بننا پڑے گا, پابند بننا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے. باپ اپنے گھر کا سربراہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو روکے ٹوکے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, بری باتوں سے روکے, بھلی باتوں کا حکم دے, ناصحانہ انداز میں اپنے بچوں کو سمجھائے, ان کی تربیت کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ نصیحت انسان پر اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جبکہ نصیحت کو نصیحت کے انداز میں کہا جائے, تنہائی میں کسی سے بات کی جائے, اس کو سمجھایا جائے. بعض مرتبہ گھر کے بڑے سارے رشتہ داروں کے سامنے, مجمع کے سامنے بچوں کو اس انداز میں ڈانٹ دیتے ہیں کہ بچے اپنی بے عزتی فیل کرتے ہیں, بچے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے وقت موقع اور محل اور گفتگو کرنے کا انداز اس پر غور کریں. مجھے بچے کو کب سمجھانا ہے, کیسے سمجھانا ہے, کس وقت سمجھانا ہے, کس انداز میں سمجھانا ہے. یہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس میں یہ صلاحیت نہیں. ہمارے اکابر اور علماء بچوں کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے, ان کو کیسے سمجھایا کرتے تھے. ان کو صرف بچوں کو پال لینا, ان کے سکھ دکھ کا, ان کی تعلیم کا, ان کے رہن سہن کا خیال کر لینا, ان کی شادی کر دینا, صرف یہی ذمہ داری تھوڑی ہے ہماری. اس کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے لیے جو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد ہمارے لیے جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے, وہی یہ ہمارے لیے ایک بھاری امانت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی شکل میں ہمیں جو امانت دی ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امانت کے تعلق سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ جو بھاری امانت دی تھی اولاد کی, اس امانت میں تم نے کتنی دیانتداری سے کام لیا اور اس کی کیسی تربیت کی.
یہ سوال ہوگا ہم سے، پوچھا جائے گا ہم سے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہر انسان اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے، مجھے کیا کرنا، مجھے کیا کرنا۔ 10 12 15 سال تک تو بچوں پر اپنا پاور ہوتا ہے، وہ بھی اس حد تک کہ بچے پڑھیں، صرف پڑھائی کے تعلق سے، ان کی تربیت سے تعلق سے نہیں، پڑھائی کے تعلق سے والدین کا یہ دباؤ ہوتا ہے، یہ پریشر ہوتا ہے، یہ پاور ہوتا ہے کہ بھائی میرے بچے پڑھیں۔ ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پٹائی اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بھاری بھرکم فیسیں اسکول میں جمع کرنا پڑے۔ تم پڑھنے جاؤ نہ جاؤ، اسکول والوں کو تو فیس دینا پڑے گی، جمع کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہیں نہ کہیں انسان کیا کر رہا ہے، اس کے اندر سختی سے کام لینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے، ضروری ہے، لینا چاہیے۔ بچوں کے لیے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی مار پیٹ ایسا ہی ہے جیسے کہ لیے کھیتی کے لیے پانی۔ جس کھیتی کو پانی نہ ملے وہ کھیتی اجڑ جاتی ہے، وہ زمین جس کو پانی نہ ملے بنجر ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جن کو ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ ملے، وہ بچے جن کو ماں باپ کی سختی اور ماں باپ کی طرف سے ہلکی پھلکی پٹائی نہ ملے، وہ بچے اجڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ بھئی باغیچہ یا پارک وہی اچھا لگتا ہے جس پارک میں صاف صفائی کا اور وہاں کے پودوں کی کٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہو، اچھے انداز پر پودوں کی پرورش کی جاتی ہو، ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہو، ان کی فالتو اور ایکسٹرا ڈالیوں کو اور پودوں کو کاٹ دیا جاتا ہو، ان کی ٹہنیوں کو چھاڑ دیا جاتا ہو، وہ پارک وہ گارڈن خوبصورت لگتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں۔ اگر پارک کا مالی پودوں کو سنوارنے، ان کو صحیح کرنے کی بجائے ان پر دھیان دینا چھوڑ دے تو بتا وہ پارک جنگل بنے گا کہ پارک ہی بنا رہے گا؟ وہ پارک جنگل بن جائے گا۔ بچے وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی اچھے بچے بنتے ہیں جن بچوں کی ماں باپ کاٹ چھاٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو اچھے برے کی تمیز بتاتے رہتے ہیں، ان کو سلیقہ اور تہذیب سکھاتے رہتے ہیں، ان کی وقتاً فوقتاً تربیت کرتے رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال ہم اثر بعد عموماً تعلیم کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ، اور علم میں اتنی گہرائی کہ آپ کے وقت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، اتنے زبردست عالم جنہوں نے سالوں تک درس حدیث دیا ہے۔ اپنا واقعہ خود اپنی کتاب آپ بیتی میں نقل فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری والدہ نے میرے لیے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا تھا، جیسا کہ عموماً بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں چھوٹا تکیہ۔ میرے والد آرام کرنے کے لیے تکیہ مانگ رہے تھے کہ مجھے تکیہ دے دو۔ میں نے جلدی سے اپنا وہ تکیہ محبت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے اپنا دل میرے والد کو نکال کر کے دے دیا، میں نے یہ کہہ دیا کہ والد محترم یہ لیجئے میرا تکیہ، آپ استعمال کریں۔ فوراً میرے والد نے مجھے ایک چمپت لگایا اور فرمایا تم ابھی سے میرا تیرا کرنے لگے ہو، یہ تکیے میں تمہارا حق کہاں سے ہو گیا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا تکیہ؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تو بڑا برا لگا کہ میں نے اپنا دل گویا کہ میرے والد صاحب کے لیے نکال کے دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ لیجئے میرا تکیہ، اس سے سہارا لگائیے، ٹیکا لگائیے۔ لیکن والد صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ والد صاحب میرے دل میں یہ میرے تیرے کی جو بات ہوتی ہے نا، میرا یہ تیرا، یہ اس کا، یہ فلاں کا، یہ ڈھکا کا، اس عیب کو اور اس خرابی کو نکالنا چاہتے تھے۔ آج جھگڑے کن باتوں پر ہو رہے ہیں؟ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ مجھے کم ملا، یہ اس کو زیادہ ملا ہے۔ والد کا سب کچھ والد کا ہے، ابھی آپ کا میرا تیرا کچھ ہے ہی نہیں۔ والد کی وراثت میں آپ کا تمہارا ہوگا، اسی کے اندر یہ کہنا کہ یہ میرا یہ تیرا، یہ ہمارے اکابر پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بچوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بچے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں، معصوم بچے، اپنے خود کے بچے تو بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں ہر ایک کو، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے نہ۔ تو ان بچوں سے اصل پیار یہ ہے کہ ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی فکر کی جائے، کہ جتنے پیارے ہمارے بچے ہمیں لگ رہے ہیں ساری دنیا کو پیارے لگیں، اور یہ ساری دنیا کو اسی وقت پیارے لگیں گے جبکہ ہم ان کی کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے۔ جنگل کسی کو پیارے نہیں لگتے،
وہاں ہر قسم کے درخت ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کی ٹہنیاں اور ڈالیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، شاخیں نکلی ہوتی ہیں، کانٹے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پارک ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، گارڈن ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں۔ تو ہم اگر ہمارے بچوں کو پارک اور گارڈن بنانا چاہتے ہیں تو ان کی چھٹائی اور کٹائی کرنا پڑے گی، ان پودوں کو ہمیں بچپن سے پانی دینا پڑے گا، ان کی تربیت کرنا پڑے گی۔ ان پودوں کو پانی دینا کیا ہے؟ ان کی تربیت کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ بچپن ہی سے بچوں میں اچھی عادتیں ڈالی جائیں، ان کا خیال رکھا جائے، کوئی غلط ایکٹیویٹیز ان کے اندر آ رہی ہے اس غلط ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک بچے کو آواز دی کہ بیٹا یہاں آؤ، شاید اس کا خود کا ہی بیٹا تھا، بیٹا یہاں آؤ۔ وہ بچہ آنے میں تھوڑا سا تردد کر رہا تھا، یعنی آنا نہیں چاہتا تھا۔ خاتون نے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ اس بچے کو بلا رہی تھی کہ بیٹا یہاں آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، کیا واقعتاً تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ تھا؟ فرمایا رسول اللہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس بچے کو ایک کھجور دوں گی۔ کیا دوں گی؟ ایک کھجور۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر واقعتاً آپ کا کھجور دینے کا ارادہ تھا تو آپ کا یہ کہہ کر کے بلانا صحیح ہے کہ بیٹا یہاں آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ اگر آپ کا صرف بلانا مقصد تھا اور چیز دینا مقصد نہیں تھا تو اسی صورت میں دو گناہ، ایک تو آپ اس بچے سے جھوٹ بول رہی ہیں اور وعدہ خلاف کر رہی ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ تو ہے، بچہ تو ہے، ٹھیک ہے، بچے کو ہم جیسا چاہیں ویسا کہہ دیں، بچے کو جیسا چاہیں ویسا بول دیں، وہ کیا بولے گا، وہ کیا کرے گا، سمجھا لیں گے، منا لیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم بچے کے ساتھ کیا بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ بچہ پھر جھوٹ بولنا سیکھے گا اور وعدہ خلافی کرنا سیکھے گا۔ کہاں سے سیکھتے ہیں بچے؟ یا تو گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں یا باہر کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ گھر کا ماحول آپ کو بہتر بنانا ہے، باہر کا ماحول آپ کو گھر کے اندر آنے نہیں دینا ہے۔ کوئی نئی چیز آپ کے بچوں میں آپ ہوتے ہوئے دیکھیں، فوراً آپ بچوں سے معلوم کریں بیٹا آپ نے کہاں سے سیکھا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت کیا کرتے تھے، محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کرے، چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو سزا دینے کے بجائے محبت سے سمجھانے کی کوشش۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی اور 10 سال تک میں آپ کا خادم رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا، کبھی مجھ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کیسی تربیت کی ہوگی کہ آپ کو یہ کہنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور اگر خدا نہ خواستہ بھی کبھی نوبت بھی آئی تو آپ نے کیسی محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں۔ آپ کے ستلے بیٹے آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلے نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ان کے پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عمرو بن ابی سلمہ۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ٹائم پلیٹ کے اندر ان کا ہاتھ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک بالشت کی بھی پلیٹ ہے تو اس پلیٹ کے اندر کبھی اس حصے پر ہاتھ جا رہا ہے، کبھی اس والے حصے پر ہاتھ جا رہا ہے، کبھی اس والے حصے پر ہاتھ، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ گھمانا۔ اللہ کے رسول نے پیار بھرے انداز میں شفقت کے ساتھ کہا بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور اپنے سامنے سے کھائیے، ادب سکھلائیں، تربیت کی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کھانا کھانے میں ہم اپنے سامنے سے کھانے کی بجائے کبھی یہاں سے کھا لیا، کبھی وہاں سے کھا لیا، کبھی یہاں سے کھا لیا۔ جب ایک قسم کا کھانا ہے، ایک قسم کا سالن ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری پلیٹ میں ایک جیسا ہی ہے۔ ادھر ادھر ہاتھ گھمانے کا کیا مطلب؟ آپ نے ان کو سمجھایا۔ ایک اور صحابی ہیں وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ آپ اپنے سامنے سے کھائیے۔
کچھ دیر کے بعد میں ایک بڑے خون کے اندر، تھال کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں لائی گئی. کھجوروں کی کئی کوالٹی ہے نا، مختلف قسم کی کھجوریں لائی گئی. بھئی اللہ کے رسول نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ اپنے سامنے سے کھائیے. اب اس بڑے تھال میں کئی قسم کی کھجوریں تھی، میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا. اور اللہ کے رسول کبھی یہاں سے کوئی کھجور اٹھا رہے تھے، کبھی وہاں سے کوئی کھجور اٹھا رہے تھے، کبھی یہاں سے کوئی کھجور اٹھا رہے تھے. اب کیا لگتا ہے بظاہر، بھئی ابھی تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھائیے، اور آپ خود مختلف جگہوں سے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے، جب اس کو سمجھا دیا تو وہ اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھا رہا ہے. جب دیکھا کہ وہ بچے صحابی جو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے سامنے سے کھائیے، کھجوریں اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، کسی اور دوسری قسم کی کھجور کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا میں نے تو سالن اور کوئی ایسی سبزی کے متعلق اپنے سامنے سے کھانے کو کہا جو ایک قسم کی اور ایک ہی جیسی سبزی ہو. اگر میوے ہوں، فروٹ ہو، مختلف قسم کے پکوان ہو، مختلف قسم کی کھجوریں ہوں، تو جس کھجور کو اور جس میوے کو آپ کا کھانے کا دل چاہے وہاں سے اٹھا کر کھائی. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کر اصول بتا دیا کہ ایک ہی قسم کا، ایک ہی جیسا کوئی کھانا ہے، کوئی پکوان ہے، آپ اپنے سامنے سے کھائیے. ایک دسترخوان ہے، ایک تھال ہے، ایک خون ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے پکوان رکھے ہوئے ہیں. ایک پکوان آپ کے سامنے ہے، دوسرا پکوان آپ سے دوری پر ہے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ وہاں سے اٹھا کر کے اس میں سے کھا لیجیے. یہ کوئی ادب کے خلاف بھی نہیں، تہذیب کے خلاف بھی نہیں. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں آئیں. ان کھجوروں میں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لی. اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا کہ تھوکو، یہ کھجور نہیں کھانا اپن کو. بنی ہاشم کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں. آپ نے اس کھجور کو تھکوا دیا. تو بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اس کا ایک پورا اصول اور ضابطہ اور ایسی تربیت کے اوپر تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ اصول ہم سیکھ لیں اور وہ تربیت کے وہ انداز سیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے اور ہمارے گھرانے ایک مثالی گھرانے بن جائے. جن بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور جن بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں، ناشکر گزار بنتے ہیں، ماں باپ کی ناک میں دم کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے ان کا درد سر بنتے ہیں، ان کی تکلیف کا باعث اور سبب بنتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم کے لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ آپ کے جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کے اوپر ایسے ہی ترس کھائیے جیسے کہ یہ والدین بچپن میں آپ کے اوپر ترس کھایا کرتے تھے. ہمیں احساس نہیں ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں. اتنا معزز رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے والدین اور اولاد کا بنایا ہے، کوئی اور رشتہ اتنا معزز اور اتنا اہمیت کا حامل نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف اسی کی عبادت کریں، آپ کا جو رب ہے آپ اسی کی عبادت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور کس بات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، کہ ان کے ساتھ اف بھی نہ کہنا، شل نہیں آنا چاہیے آپ کی پیشانی پر، لمبی لمبی سانسیں نہیں آنا چاہیے ان کی باتیں سننے کے بعد. کوئی بات ان کی طرف سے آپ کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے آپ سختے میں نہیں جانا چاہیے. ایسا معاشرے میں ہے ہمارے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ کیا کہہ دیا، ان کی کس بات کو دل پر لے لیا. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے والدین نہیں ہیں، کتنی بڑی دولت ہے یہ.
اگر یہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اتنے لیٹ کائے میں ہو گئے ہو، کہاں چلے گئے تھے، تاخیر کس وجہ سے ہوئی ہے، کس کے ساتھ گئے تھے، تو اس کو ہمیں ہمارے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے، سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کے اچھے اور برے کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ پر دھیان رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان ماں باپ کو جب پلٹ کے جواب مل جاتا ہے آپ کو کیا کرنا، میں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی آؤں آپ کو کیا مطلب، تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت میں آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا تو نہیں کہ بہت کئی خراب عادتوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارا بچہ غلط لوگوں کی بیٹھک میں آ گیا ہو، ہمارا بچہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو سمجھا دیں۔ آپ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ بڑے ماہر جانکار فنکار ہو سکتے ہیں، علم اور معلومات آپ کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے والدین سے زیادہ تجربات آپ کے پاس نہیں ہو سکتے۔ تجربات دھوپ میں بال سفید کرنے سے آتے ہیں، نہ کہ تجربات علم سے اور تعلیمات سے آتے ہیں۔ تو وہ تجربات کی روشنی میں آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں والدین کے بیٹا آپ کہاں گئے، بیٹا آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے، بیٹا آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، بیٹا آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا۔ بچے کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں، ارے ہاں یار کر لوں گا نا میں ناشتہ، آپ کو کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں پوچھ رہی ہو، بار بار کیوں کرو، کھانا کھا لو کھانا کھا لو، کھا لوں گا مجھے بھوک لگے گی۔ یہ انداز ہے ہمارے اپنے بچوں کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فلا تقل لهما اف، ان سے اف بھی نہ کہنا، یعنی ان کی کسی بات پر لمبی سانس بھی نہ لینا، ان کی کسی بات پر اپنی پیشانی پر سل نہ لانا، یہ اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ ان کی کسی بات پر اپنے دل کے اندر کوئی قلق پیدا نہ کرنا، کوئی گرانی تمہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے ان کی کسی بات پر۔ کیا فرما رہا ہے، رب ارحمہما، ان پر ایسے ہی رحم کیجئے، ان پر ایسے ہی ترس کھائیے جیسے کہ بچپن میں تمہارے اوپر ترس کھایا کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کتنے دکھ تمہاری پیدائش کے بعد اور تمہاری تربیت میں اور تمہاری پرورش میں تمہارے ماں باپ نے اٹھائے، احساس ہے اس کا تمہیں، پتا ہے تمہیں، تم گندگی کے اندر پڑے ہوتے تھے، تمہاری گندگی سے سارا کمرہ بدبو سے مہک رہا ہوتا تھا، تمہارے والدین تمہاری اس بدبو کو اور تمہاری گندگی کو برداشت کر رہے ہوتے تھے۔ جب وقت موقع آتا تم پیشاب کر دیا کرتے تھے، اس پیشاب کی وجہ سے تمہارے کپڑے بھی گندے ہوتے، ماں کے بھی کپڑے گندے ہوتے، فرش بھی گندا ہوتا، اس فرش کو صاف کرنے میں، کپڑے تبدیل کرنے میں اور تمہارے کپڑے تبدیل کرنے میں کتنی تکلیف تمہاری ماں کو ہوا کرتی تھی، تمہیں پتا ہے؟ آدھی رات کو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، یہ ماں باپ تمہیں لے کر کے ہاسپٹل بھگا کرتے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ آج تب جب تم بڑے ہو گئے ہو، مضبوط ہو گئے ہو، طاقتور ہو گئے ہو، کمانے لائق ہو گئے، تو تم اپنی اصلیت کو اور اپنی جڑ کو بھول گئے ہو، جو تمہاری پیدائش کا اور تمہارے اتنا بڑا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو فرمایا رب ارحمہما، ماں باپ پر ایسے ہی ترس کھائیے جیسا کہ یہ ماں باپ تمہارے اوپر بچپن میں ترس کھایا کرتے تھے۔ اگر یہ ماں باپ بچپن میں ترس نہ کرتے، خدا کی قسم گندگی میں پڑے رہتے، خدا کی قسم پیشاب میں لت پت ہوتے، خدا کی قسم ہمارا بستر جو ہے نا ٹھنڈک کا ذریعہ بن چکا ہوتا، ہم بیمار ہو چکے ہوتے، اور نہ جانے ہم آگے زندگی بھی جیتے کہ نہ جیتے مر چکے ہوتے۔ ان ماں باپ کے ترس کی وجہ سے، ان ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی رات کی نیندیں خراب ہونے کی وجہ سے، اور ان کے گیلے میں سونے اور ہمیں سوکھے میں سلانے کی وجہ سے آج ہم بڑے ہوئے۔ انہوں نے ہم پر ترس کھایا تو آج ہم بڑے ہوئے، انہوں نے ہم پر ترس کھایا تو ہم جو ہے نا پڑھے لکھے بنے ہیں، انہوں نے ترس کھایا ہے تو آج ہم اس قابل بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کے اوپر ایسے ہی ترس کھانا ہے جیسے بچپن میں یہ ہمارے اوپر ترس کھایا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ ایسے آئے گا کہ ماں باپ شروع سے ہی بچوں کی کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے، ان کو بری باتوں پر روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دیکھو بچوں کو روکنے ٹوکنے کی ایک عمر ہے، 10-12 سال تک کے بچوں کو آپ جیسے چاہیں روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں۔ 15-16 سال کی عمر میں آپ بچوں پر حکیمانہ انداز میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ اس عمر کے بعد آپ کو اپنے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ بچوں کی اپنی عزت ہوتی ہے، وہ بے عزتی فیل کرتے ہیں، اس بے عزتی کی وجہ سے وہ ڈھٹ بن جاتے ہیں، اور ڈھٹ بننے کی وجہ سے پھر وہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ جب میں سارے زمانے میں برا ہوں تو اب میں برا بن کر ہی دکھاؤں گا، مجھے آپ سدھار نہیں سکتے۔ مجھے جب بدنام کر دیا کہ یہ خراب ہے، بیکار ہے، نکما ہے، ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو میں اب میں کسی کام کا ہی نہیں بنوں گا۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کسی کی نہیں سنتا ہے سوائے اپنے آپ۔ تو اس وقت میں بچوں کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موقع دیکھ کے، منڈ دیکھ کے،
تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں کوئی نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی نہ ہو، تو بات کریں، اس سے پوچھیں بیٹا مجھے تو کچھ بدلا لگ رہا ہے، آپ کی عزت اس میں کم نہیں ہوگی. یہ نہیں سوچنا میں باپ ہوں بھائی، باپ ہی بن کے رہوں، باپ کتنا آپ باپ ہیں، باپ ہی رہیں گے، لیکن بچے کی تربیت آپ کے ذمہ لازم ہے. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو پوچھنا پڑے گا باپ ہونے کی حیثیت سے. یہ پوچھنا بند اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میں باپ ہوں میں کیوں پوچھوں، آپ باپ ہو اسی لیے آپ کو پوچھنا ہے بیٹا میں تجھے بدلا دے دوں. تیرا انداز کچھ الگ لگ رہا ہے، کیا ہے، کوئی دقت ہے، کوئی ڈپریشن ہے تجھے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی شکایت ہے، ہم سے کوئی شکایت ہے، کسی نے کوئی نے تنگ کر رکھا ہے، باہر کوئی پریشان کرتا ہے، کیا بات ہے، آپ ہمیں بتائیں. آپ کو نہ بتائیں، آپ اس کی ماں سے بولیں کہ بیٹا، اس کی ماں سے بولیں کہ آپ اس سے معلوم کریں کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے، کیوں ایسا چڑا چڑا سا رہتا ہے، کیوں بدتمیزی کرتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتائیں، آپ اہلیہ کو بتا دیں. میاں بیوی سے کام نہیں چلتا، اس کی برابری کے دوستوں کو پکڑیں، ان کو اعتماد میں لیں، اعتماد میں لینے کے بعد ان کے ذریعے معلوم کرانے کی کوشش کریں کہ بچہ غلط راہ پر کیوں جا رہا ہے. تو یہ وہ کچھ چھوٹے موٹے میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں جن طریقوں کے ذریعے بچوں کی تربیت اور تعلیم ہو سکتی ہے، بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ بچے ماں باپ کے جو ہے خدمت گزار اور فرما بردار، ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.